اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لیے صوفیاء اکرام اور بزرگان دین کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان پاکیزہ نفوس نے اپنے حسن اخلاق اور مثالی کردار کے ذریعے اس خطے میں اسلام کی شمع روشن کی، جس کی بدولت کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ملی اور ان کے سینے نور اسلام سے منور ہوئے۔ ناظرین محترم، اس خطے میں اسلام کے نور ہدایت کو پہنچانے اور دین اسلام کی اشاعت کرنے والے بزرگ ہستیوں میں ایک اہم نام حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر کے ان اکابر صوفیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے خطے میں اپنی تبلیغ اور افکار و نظریات کے گہرے اثرات نقش کیے اور کفر و شرک کے اندھیروں کو کافور کرنے میں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ ناظرین محترم، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سید علی حجویری اور کنیت ابو الحسن ہے، لیکن عوام و خواص میں گنج بخش یا داتا صاحب کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل حجویر نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان حجویری ہے، جو اپنے زمانے کے مشہور اولیاء اکرام میں سے تھے۔ بزرگان لاہور میں مذکور ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وطن بقول مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر غزنی افغانستان ہے، اور ہجویر اور جلاب 2 محلے ہیں۔ انہی محلوں کی نسبت سے حضور داتا صاحب کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد سید عثمان اور والدہ ماجدہ کے مزار بھی وہیں غزنی میں ہیں۔ والدہ ماجدہ کی قبر اپنے بھائی شیخ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل واقع ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کے سلسلہ نسب کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت داتا صاحب نجیب الطرفین یعنی والد گرامی اور والدہ ماجدہ دونوں جانب سے آپ سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ شاہ شجاع ابن سید ابو الحسن علی بن حسن بن زید ابن سیدنا امام حسن ابن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حاضرین محترم، حضور داتا صاحب کا جو لقب ہے گنج بخش، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سید حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک حضور داتا صاحب کے دربار پر مقیم رہ کر منبع فیض سے گوہر مراد حاصل کرتے رہے، اور پھر دربار سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار ان خوبصورت اور مبارک الفاظ میں فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اظہار عقیدت کا یہ انداز بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اتنا بھایا کہ خلق خدا حضور داتا صاحب کو گنج بخش حجویری کے لقب سے پکارنے لگی، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حضرین محترم، آپ کی تعلیم و تربیت کی بات کریں تو جس دور میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے، وہ دور علم و فضل کے اعتبار سے بہت اچھا دور تھا۔ غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا، جہاں متعدد علماء، فضلاء اور اہل دانش غزنی میں تشنگان علم کی سیرابی کا سامان کر رہے تھے۔ اس علمی ماحول میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی اور تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ تعلیم قرآن مکمل کرنے کے بعد آپ نے مختلف علوم دینیہ کی طرف توجہ فرمائی اور عربی، فارسی، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم تصوف، علم منطق اور علم فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔
حدائق الحنفیہ میں مذکور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء متقدمین میں سے جامع علوم ظاہری و باطنی، عابد، زاہد، متقی، مظہر خوارق و کرامت بزرگ اور حنفی المذہب تھے۔ حاضرین محترم، حضرت داتا صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائے۔ یہ بات محض افسانہ ہے، آپ نے صرف 1 نکاح فرمایا، لیکن اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نکاح نہیں فرمایا۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو بیت و سلسلے کی بات کریں کہ آپ کس سلسلے سے بیت ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ میں بیت ہوئے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں حضور غوث العظم محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ بیت ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن علی حسری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور وہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے مرید، اور وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے سلسلے سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف بیت و خلافت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ حاضرین محترم، آپ کے فقہی مذہب کی بات کریں کہ آپ کس کی تقلید کیا کرتے تھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف حنفی المذہب تھے، بلکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں امام اعظم کا نام نامی، اسم گرامی نہایت تعظیم کے ساتھ اس طرح فرمایا کہ امام امامہ، مقتدی سنیہ، شرف فقہا، عز علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخراس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاضرین محترم، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب کثرت زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور محبت مرشد کی برکت سے حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو گئے اور راہ سلوک کی منازل طے کر کے ولی کامل کے درجے پر پہنچ گئے، تو آپ کے مرشد گرامی شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور خدمت دین بجا لانے کا حکم دیا۔ حاضرین محترم، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے پناہ عبادت و ریاضت کی، جس کے سبب قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں بڑی مدد اور استقامت ملی۔ کثرت عبادت کے سبب حب الہی اور عشق رسول کی لگن میں اضافہ ہوا، لیکن بے پناہ زہد اور ریاضت کے باوجود کبھی حضور داتا صاحب کے ظاہری اعمال شرعی حدود سے متجاوز نہ ہوئے اور آپ کی ساری زندگی اتباع سنت میں ہی گزری۔ حاضرین اکرام، حضرت سیدنا داتا علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عرصے تک سیر و سیاحت فرمائی، اپنے دور کے اکابر صوفیاء کی زیارت کی اور ان کے فیض با کمال سے فیضیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ نے متعدد اسلامی ممالک و بلاد کا سفر کیا، ان میں شام، عراق، بغداد، کوہستان، آذربائیجان، تبرستان، کرمان، خراسان، توس، ترکستان، نیشاپور، سرخس، حجاز مقدس اور دیار ہند خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ میں سینکڑوں اولیاء کرام سے ملے اور ان کی صحبت اختیار کی۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات کا شرف پایا۔ معروف قول کے مطابق حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 431 ہجری بمطابق 1041 سن عیسوی میں لاہور تشریف لائے اور جس مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار واقع ہے وہاں اپنی خانقاہ قائم کی اور اس خانقاہ پر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اس وقت مسجد کی محراب کی بنیاد دوسری مسجدوں کی بنسبت مائل بجنوب تھی۔ اس وقت کے علماء کرام نے اس بات کی نشاندہی کی اور اعتراض وارد کیا
لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضور داتا صاحب نے لاہور شہر کے علماء فضلاء کو مسجد میں آنے کی دعوت دی اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر حاضرین کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ دیکھو بیت اللہ کس طرف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ سارے حجاب اٹھ گئے اور کعبۃ اللہ عین محراب مسجد کی سیر میں نمودار ہو گیا، جسے تمام حاضرین نے دیکھ لیا اور اپنے اعتراض پر نادم ہوئے۔ جس مقام پر کھڑے ہو کر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقتدیوں اور علماء وقت کو جاگتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کی زیارت کرائی اور سمت قبلہ درست ہونے کا یقین دلایا، وہ مقام مزار پر انوار کے ایک طرف جانب قبلہ آج بھی موجود ہے اور آج بھی زائرین اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور تشریف آوری سے قبل لاہور میں ہندو دھرم عروج پر تھا۔ شہر میں ہندوؤں کے مندر کثرت سے تھے جن میں پجاری سادہ لوگ عوام کی جیبیں خالی کرتے اور خود رنگ رلیاں مناتے، گلچھرے اڑاتے۔ نیز ان مندروں میں مذہب کے نام پر ہر قسم کی بے حیائی کا دورہ تھا۔ لوگوں کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ شراب و زنا، جوا اور دیگر برائیاں عام تھیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اخلاق حسنہ اور پرتاثیر کلام کے ذریعے لاہور میں دعوت و تبلیغ کے مقدس فریضے کا آغاز فرمایا۔ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو ایک خدا پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور انہیں اسلامی عقائد سے آگاہ کیا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی کاوشوں سے رفتہ رفتہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مختصر یہ کہ حضور داتا صاحب کی تشریف آوری سے بر صغیر پاک و ہند کے بالعموم اور اہلیان لاہور کو بالخصوص بہت سا روحانی فیض نصیب ہوا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق حسنہ اور پرتاثیر کلام کی برکت سے اسلام کی لازوال نعمت میسر ہوئی اور اس خطے پر چھائی ہوئی کفر و شرک کی تاریکیاں ختم ہوئی۔ حاضرین محترم، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال پر ملال کی تاریخ اور سال میں اختلاف ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال 9 محرم الحرام، بعض کے نزدیک 19 یا 20 صفر المظفر اور بعض کے نزدیک 20 ربیع الثانی ہے۔ اسی طرح سال وصال میں بھی اختلاف اور متعدد اقوال ہیں، مگر اکثر تذکرہ نگاروں کے مطابق سال وصال 465 ہجری و مطابق 1072 سن عیسوی میں ہے، جبکہ ایک تحقیقی قول کے مطابق حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سال وصال 485 ہجری و مطابق 1092 سن عیسوی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار منبع انوار و مرکز تجلیات پاکستان کے شہر لاہور میں بھاٹی دروازے کے بیرونی حصے میں واقع ہے۔ اسی نسبت سے لاہور کو داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے وصال کو تقریباً 980 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پر اثر روز اول کی طرح جاری و ساری ہے اور آج بھی آپ کے مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے، جہاں سخی و گدا، فقیر و بادشاہ، اصفیاء و اولیاء اور حالات کے ستائے ہوئے ہزاروں پریشان حال اپنے دکھوں کا مداوع کرنے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس ہر سال 18، 19 اور 20 صفر مظفر کو داتا دربار لاہور میں منایا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما، گنج بخش فیض